علی صاحب سے درخواست ہے کہ علی محمد آپ جو ہے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ علی صاحب۔ السلام علیکم، پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج کا پروگرام ہمارا ماہ مبارک 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے، اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے تو نعت خوانی اور نعت کے حوالے سے مختلف محافلیں، میلاد کے حوالے سے مختلف محافلیں جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے پروگرام میں ہم نے اپنے بہت معززین نے شہر کو مدعو کیا ہے، جو نعت بھی سنائیں گے ہمیں، اور نعت کے حوالے سے، ان کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی۔ اس حوالے سے حافظ ہمارے مہمان ہیں، حافظ وقاص صاحب اسکالر ہیں، ان کے علاوہ میڈم محترمہ فرخندہ شمیم صاحبہ ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں ایز اے پروڈیوسر بھی رہیں۔ ان کے ساتھ معروف شاعر سبین یونس صاحبہ ہیں، وہ نعت کمیٹی کی چیئرمین بھی ہیں آل پاکستان، اور وہ نعت بھی جو ہے خود بھی نعت کہتی بھی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت شکریہ حافظ وقاص صاحب۔ حافظ وقاص صاحب جو ہیں وہ مذہبی اسکالر ہیں، اور ایک انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ بطور معلم جو ہے وہ بھی اپنے فرائض انجام دے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے آج نعت کے حوالے سے، نعت کی تاریخی پس منظر اور موجودہ دور میں نعت کو کس طرح سے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور کس اسلوب کے ساتھ نعت خوانی ہو رہی ہے اور نعت لکھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نعت کا سب سے پہلے تو ہمیں اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اردو ادب کے جو بنیادی طور پہ 2 اصناف ہیں، ایک نثر ہے اور ایک نظم ہے، اور نظم کی جو آگے قسم آتی ہے وہ نعت ہے۔ تو نعت وہ ہے کہ وہ شاعری ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار اور ان کی مدح کے حوالے سے خاص ہے۔
یعنی نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو، ان کی مدح سرائی کے پہلوؤں کو اور ان کے کردار کے پہلوؤں کو اشعار کی صورت میں بند کر دینا، اشعار کی صورت میں کہنا، یہ نعت گوئی ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا رواج پڑا ہے۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے بھی لے جایا جائے تو خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار فرمائے ہیں، قرآن کی آیتیں جو نازل فرمائی ہیں، جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس طرح کی کئی ساری آیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نعت کے میدان میں انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ایک نعت خواں تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو ممبر پہ بٹھا کے جو ہے وہ نعت پڑھایا کرتے تھے اور نعت سنا بھی کرتے تھے۔ اور ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے جو عربی زبان میں بڑا مشہور ہوا، اور اسی طرح پھر یہ آگے چلتے چلتے یہ مختلف زبانوں میں اور مختلف ادوار میں ہر طرح کے جس دور میں بھی تھا اس دور کے مطابق نعت خوانی کا ایک رواج چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی مدح سرائی کو منظوم اشعار کی صورت میں پیش کیا جاتا رہا۔ تو بر صغیر میں کیونکہ اردو جو ہے وہ اردو کا رواج تھا، تو اردو کے اس حوالے سے محسن صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے پہلا قدم اٹھایا اور انہوں نے نعت لکھی، اور اس کے طرح پھر جو جدید شعراء بھی تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنا اس میں حصہ ڈالا۔ اور ہوا یوں کہ شعراء نے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت میں انہوں نے یہ لکھا، لیکن تھا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظیم شخصیت ہے، اور اللہ کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑی شخصیت یا ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ نعت لکھنے والوں کو بڑی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ان کے حق میں شہرت آئی اور لوگوں میں بڑی پذیرائی ملی۔ اسی طرح مطلب ہمارے جو اردو ادب کے جتنے بھی شعراء ہیں انہوں نے اس حوالے سے بڑی یعنی شاعر مشرق ہم اگر علامہ اقبال کی بات کریں تو انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑی اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، منظوم کلام کے انداز میں۔ اسی طرح دیگر الطاف حسین حالی ہیں اور دیگر جتنے بھی شعراء ہیں، اگرچہ کہ میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ جو عشق مجازی کے حوالے سے جو ٹاپ کے شعراء جو تھے اور جن کے حوالے سے کوئی نشے وغیرہ کی بھی باتیں تھیں کہ یہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا دیگر کوئی نشہ، تو انہوں نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی تو وہ اس صف میں بہت آگے چلے گئے اور انتہائی اچھا کلام لکھا اور انتہائی زبردست قسم کی عقیدت کا اظہار اس میں ہوا۔ اسد اللہ خان غالب یا دیگر ساغر صدیقی، اور کمال کی شاعری انہوں نے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، لیکن ہمیں ایک چیز اس میں ایک پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہیے، پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے قصیدہ گوئی یا نعت گوئی جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے لکھیں تو یہ ایک بہت ہی مطلب ایک باریک پہلو ہے۔ جہاں پہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے اللہ کی ذات اور نبی کی ذات کے درمیان تھوڑا سا فرق بھی رکھنا ہے۔ بعض اتنے غلو میں بالکل آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے کو جو ہم نے جو اللہ کی صفات ہیں وہ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں نعت گوئی اور نعت سننے اور اس اعتبار سے جو بھی ہے غلو میں اس میں بہت آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے اور تمام امت مسلمہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات بھی ہیں اور وہ عقیدت کا وہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی کہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جہاں پہ میرا نام ہوگا تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ہوگا، یعنی جس طرح کلمے میں پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، نماز میں اس طرح درود شریف ہے، تو اسی طرح جو بھی کوئی مجلس ہوتی ہے اس میں پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مشرق میں یہ کلچر بھی ہے اور یہ ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن پھر اس میں غلو اس حد تک ہو گیا کہ پھر وہ ہم نے جو اللہ کی صفات تھی اس کو پھر ہم نے جو ہے وہ نبی کے ساتھ نتھی کر دیا۔ تو پھر اس اعتبار سے جب بھی ہم نعت لکھیں، پڑھیں، سنیں تو اس کو تھوڑا سا ہم نے وہ کرنا ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نتھی نہ ہو جائیں، کیونکہ ایک بہت باریک سا پہلو ہے۔ باقی نعت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور دیگر جیسے شاعر مشرق ہیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے اور بڑے دردمندانہ انداز تک کے الفاظ میں انہوں نے امت تک پہنچایا اور اس کو جو ہے نا اس لوگوں کو جو ہے بیدار کیا۔ اسی طرح جو دیگر شعراء ہیں، ساغر صدیقی یا جو الطاف حسین حالی ہیں یا اسد اللہ خان غالب ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں نعت گوئی کی ہے، قصیدہ گوئی کی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو پورا سال ہی ہم لوگ سنتے ہیں نعتیں وغیرہ جو بھی ہے، لیکن ربیع الاول میں خصوصی طور پر جو ہے وہ گھروں میں
بازاروں میں، پھر اس طرح جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں مختلف، اور جس طرح جو بھی سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، وہ اس طرح کے خصوصی نمبر شائع کرتے ہیں. تو یہ ایک ربیع الاول میں جہاں ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ہمیں ایک یہ ربیع الاول درس دیتا ہے، وہاں ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس پر ہم فوکس کریں، اس کو سنیں، سمجھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے جو زندگی ہے 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ان کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے حافظ صاحب. میں یہاں فرزندہ شمیم صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اور پھر آپ سے پھر مزید بات کر لیتا ہوں کہ فرزندہ صاحبہ، یہ جو حافظ صاحب نے بڑی تعریف کے حوالے سے بات کی اور نعت گوئی کے حوالے سے، ادب میں اور نعت خوانی کے حوالے سے جو ہمارے ہاں عصر حاضر میں جو روایت چلی آ رہی ہے، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ نعت تو ایک عقیدت کا، ایک احترام کا، ایک محبت کا ایک اظہار ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی نعت کی طرزیں جو ہیں وہ مختلف گیتوں پہ اور گانوں پہ اور اس طرح سے جو ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں. بہت بہت شکریہ قیصر صاحب. میں نے آپ گفتگو ہو رہی تھی تو اس سے بہت پہلے بھی، بلکہ اب یہ اتنی زیادہ نمایاں ہو گیا یہ کلچر ہمارے ہاں کہ اس کے لیے بہت سے نقصانات کا ہمیں احتمال اب شروع ہو گیا ہے. سب سے بڑا نقصان تو ہمیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ طرز تو یعنی ابھی جو بات ہوئی ہے طرز کی، اس سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بھی بات فرمائی تھی نا حافظ صاحب نے کہ غلو، یعنی اس کے اندر ایک مبالغہ تحریر میں کہ اللہ اور رسول کے درمیان کے کوئی بھی چیز کو، یعنی چاہے باریک ہے یا بڑا ہے، اس کو اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے جیسے، اب میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے نا. تو یہ ایک بات واضح کر دیتی ہے چیز کو کہ دینے والی ذات تو اس کی ہے، دلاتے نبی پاک کی سفارش سے ملتا ہے. تو اس طرح کے اشعار اب نہیں آتے، اس طرح کے اشعار اب نہیں آتے. اب اس طرح کی بات آتی ہے کہ دے دیں آپ نبی، دے دیں، ہے نا. اس طرح یہ ایک بڑا باریک سی بات ہے جس کے اندر ہمیں بہت دھیان کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ تخلیق کار ہیں اور نعت کے دائی ہیں تو پھر آپ میں اتنا ہنر تخلیق کا ہونا چاہیے کہ فرق کو سمجھ سکیں. آپ کو یہ پتہ ہو کہ محبت میں شدت کے اندر جو ہے کہیں اشتراک نہ آ جائے، ایک، اور نمبر دو یہ کہ آپ جب چیز پھیل جاتی ہے نا قریشی صاحب، یعنی عام ہو جاتی ہے، تو پھر ہر کوئی اس کو حلال سمجھنے لگتا ہے. اس طرح کی تحریر کو پھر کہ بھی ہمارے بڑوں نے بھی تو لکھی، ہم نے ابھی کل سنی ہے، بہت بڑے شاعر نے یہ لکھا ہے. ہاں، تو وہ جواز بنے گا کہ ہم نے اگر کہہ دیا تو ہم پر کائے کا اعتراض ہے، تو ہم بھی کہیں گے. یہ پھر کلچر بننا شروع ہو جاتا ہے جو غیر محسوس طریقے سے معاشرتی سطح پر، تخلیقی سطح پر ابتری پیدا کرتا ہے، ایک گروپنگ ایسی پیدا کرتا ہے کہ ایک گروپ خواہ مخواہ لڑنے لگتا ہے کہ تخلیقی سطح پر ہم جو لکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ ہماری محبت کا بڑا شدید اظہار ہے. ہاں بناتے ہیں ہم تو محبت کی شدت میں. اب بات آ گئی طرز کی، وہ بھی بہت غور طلب ہے. کیوں کہ دیکھیے ہم لوگ نا فلمی گانوں پر جب نعت بناتے ہیں تو اس کے دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ہم اتنے ہی مفلس ہیں کہ ہم نعت کے لیے طرز ایجاد نہیں کر سکتے، نئی چیز کوئی نئی خوبصورتی پیدا، ہاں وارفتگی ہونی چاہیے. ہاں، کیا ہم طرز نہیں ایجاد کر سکتے؟ اگر ہم فلمی موسیقی کے لیے، کلاسیکل موسیقی کے لیے نئی نئی طرزیں ایجاد کر سکتے ہیں تو ہم نعت کے لیے ایک طرز نئی خوبصورت جو بہت اسٹرائکنگ لگے، اچھی لگے، وہ کیوں نہیں تخلیق کر سکتے؟ یہ مفلسی ہماری یہاں ثابت ہونے لگتی ہے. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے فلمی گانا دماغ میں رہتا ہے، غیر محسوس طریقے سے. بظاہر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن رہے ہیں لیکن پیچھے بیک ڈراپ کے اوپر ہمارے وہ گانا چل رہا ہے. وہ گانا، اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک بہت مقبول نعت ہے کہ نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، اب اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ہے نا. اب یہ پورے کی پورا گانا ہے کہ وہ میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. اب کچھ بھی کر لیں، وہ اتنا مقبول گانے ہیں کہ وہ آپ کو پھر دھیان میں آئیں گے.
پھر بے احترامی پیدا ہوئی، کہاں نبی کا نام اور کہاں اس قسم کی گانوں کی بات. یہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے. کس کے ذمہ داریوں میں؟ یہ ہمارے کلچر کی ذمہ داری ہے. ہم منسٹریوں کو یا گروپوں کو چھوڑ دیں، ہم آپس میں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہم آپس میں سارے کام کرتے ہیں. ہمارے تخلیق کار جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لکھتے وقت احتیاط کریں. ہمارے کمپوزر کا کام ہے کہ وہ کمپوز. بات تو یہاں درست ہے، لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا روکوں گا. اس کی وجہ یہ کہ بتانے والے تو بہت ہیں، وہ باریک سا جو ایک نقطہ ہے یا ایک بارڈر لائن ہے، وہ بتانے کے لیے تو لوگ ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. جی ہاں، قریش صاحب بات یہ ہے کہ اب ایک مثال دیتی ہوں آپ کو. طالب علم ہوتے ہیں کلاس میں، ٹیچر انہیں بتا رہے ہوتے ہیں، طالب علم بعض دفعہ ماننے پہ تیار نہیں، لیکن وہ ٹیچر سمجھا کے ہی چھوڑتا ہے. بتانے والا جو ہے وہ اپنے پورے حساب سے بتا کے چھوڑتا ہے. ہاں اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ کلچر جب میڈیا بنا دے گا نا قریش صاحب، جب یہ کلچر میڈیا بنا دے گا، نعتیں پڑھنے والے اور لکھنے والے ہیں جب میڈیا کے ذریعے پیش ہوں گے، بے صحیح لکھنے والے، تو یہ آپ تیزی کے ساتھ آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بہت زیادہ. اور آج کا پروگرام بھی اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو وہ اویئرنیس دی جائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہاں، اور یہ کتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے صرف نعت کے لیے. بہت شکریہ. ایک نعت سنتے ہیں ضرور اسد صاحب سے. اسد صاحب ہمارے نوجوان گو بھی ہیں، نغمہ نگار بھی ہیں، اور ریڈیو پہ سے ان کا تعلق بھی ہے، ریڈیو پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. تو اسد صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں، اب یہ نعت جو ہے ترنم کے ساتھ سنائیں گے. حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. جزاک
अल्लाह जी, क्या सुभान अल्लाह जी, असद साहब माशाअल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया। जी मोहम्मद अली साहब, आप से गुजारिश है कि आप हदिये नात पेश करें। لم يأتي نذيرك في نذر لم يأتي نذيرك في نذر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سودے جگراج کو تاج تورے سر سودے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر على والماء جطرا من بكس طوفان وشربا من بكس طوفان وشربا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نذر لم یاتی نذیرک فی نذر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو ہے سر سوئے رام کو شہید و سرا جانا शायर नुसरत साहब से गुजारिश है कि आप हदिया नात पेश करें। नात के हवाले से बात हो रही थी, तो नात के हवाले से हम ये कहेंगे कि नात इतनी नाजुक सिंफ है कि हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है हर दो लिहाज से, तर्स के लिहाज से भी और अल्फाज के लिहाज से भी। इतनी आगे ना बढ़ जाएं कि शिरक हो जाए और इतना कम भी ना रहे कि वो नात ना रहे, और हमें ऐसी तर्ज भी नहीं इख्तियार करनी कि जो कि मारूफ फ़िल्मी नग़मे हों, या क्योंकि ये गुनाह के ज़ुमरे में आ जाती है बात। गाने की तर्ज अगर आपके जहन में आती है और आप नात के सवाब की जगह वो हमें उल्टा वो गुनाह हमारे सर होने लगता है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, नात की बड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मसलन रदीफ़ दे दी जाती है, फिर हम उसमें हर शायर मुख्तलिफ़ अपने अपने ख़यालात उस रदीफ़ में पिरो कर तो वो पेश करते हैं। फिर मिसरे तरह दिया जाता है, उस पर भी अच्छी अच्छी नातें होती हैं। जो ओरिजिनल शायर होता है उससे भी ज़्यादा अच्छी नात बाज़ औक़ात उस मिसरे पर हो जाती है। तो हमें नात के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे कि एक हमें रदीफ़, हमारा महफ़िल नात से हमारा ताल्लुक़ है, उसमें सालाना मुशायरे जो हैं वो रदीफ़ दी जाती है। उस रदीफ़ से पहले काफ़िया इस्तेमाल करना होता है, काफ़िये में हमने किसी किस्म का इजाफ़ा नहीं करना होता है, तो वो बड़ा मज़ा आता है उस गुफ्तगू का। अब वो है मिली है रदीफ़ के दुरूद उन पर, सलाम उन पर। अब उसमें आपने अपना कलाम कहा, हमने अपना कहा, इसने कहा, तो उसमें अशार बड़े अच्छे अच्छे फिर हो जाते हैं। जैसे चंद अशार में पेश करता हूँ कि
میرے آقا میرے سرور درود ان پر سلام ان پر. اور ایک بات میں اور یہاں پہ کہتا چلوں گا, جو میرا یہ پیغام جائے گا آپ کے چینل کے تھرو, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہت عزت احترام سے مخاطب کیا, ہمیں بھی نعت کہتے ہوئے تو کا لفظ یا تم کا لفظ ہمیں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ہمیں آپ کا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے, جو کہ تو میرے آقا میرے سرور درود ان پر سلام ان پر, میرے ہادی میرے رہبر درود ان پر سلام ان پر. اور زمانے بھر میں نہ ہوگا کوئی چہرہ حسین اتنا, زمانے بھر میں نہ ہوگا, زمانے بھر میں نہ ہوگا کوئی چہرہ حسین اتنا, حسین جتنا رخ انور درود ان پر سلام ان پر. حسین جتنا رخ انور درود ان پر سلام ان پر. اور جو لوگ وہاں ہو کر آتے ہیں, میں ہو کر آیا تو یہ شعر اس کے بعد کا ہے کہ سنہری جالیاں ہیں سامنے اور آنکھ میں آنسو, سنہری جالیاں ہیں سامنے اور آنکھ میں آنسو, ہے آنکھوں میں وہی منظر درود ان پر سلام ان, ہے آنکھوں میں وہی منظر درود ان پر سلام ان پر. اور سکھانے آئے وہ سب کو سلیقہ زندگانی کا, سکھانے آئے وہ سب کو سلیقہ زندگانی کا, خدا کے پیارے پیغمبر درود ان پر سلام ان پر. اور ہم اس در کے سوالی ہیں جہاں ملتا ہے بن مانگے, ہم اس در کے سوالی ہیں جہاں ملتا ہے بن مانگے, سبھی کو جھولیاں بھر بھر درود ان پر سلام ان پر. اور ایک شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ جو بچہ سیکھ لیتا ہے درود پاک بچپن میں, جو بچہ سیکھ لیتا ہے درود پاک بچپن میں, سناتا ہے وہ پھر فر فر درود ان پر سلام ان. اور خدا بھیجے ملک بھیجیں زمین والے سبھی بھیجیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس مصرع ثانی میں شامل ہوں کہ خدا بھیجے ملک بھیجیں زمین والے سبھی بھیجیں, درود ان پر سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر. فقط ایک ذکر احمد ہی رہے گا تا ابد نصرت, فقط ایک ذکر احمد ہی رہے گا تا ابد نصرت, ہر ایک دل میں ہر ایک لب پر درود ان پر سلام ان پر. میں گزارش کروں گا جناب سبین یونس صاحبہ سے کہ آپ جو ہے ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. اوکے. جی ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو نعت کے حوالے سے کی گئی, اور جو محبت اور عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے, ہم سب کو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان تمام اصول و ضوابط کو اپنے پیش نظر رکھیں, تبھی ہی ہم اس اچھی نعت کہہ سکتے ہیں اور اس عقیدت کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں, اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو ایک نعت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. آمد خیر الورا کا جس گھڑی چرچا ہوا, آمد خیر الورا کا جس گھڑی چرچا ہوا, گونج ایک چاروں طرف تھی مرحبا صلی اللہ. بہت شکریہ. جھک گئے افلاک سارے آپ کی تعظیم کو, اور زمین ہونے لگی تھی آسمانوں سے سوا. دھوم کعبے کی فضا میں سرور کونین کی, دھوم کعبے کی فضا میں سرور کونین کی, سرسراہٹ تھی ملائک کے پروں کی جا بجا. عالم ہستی میں ہے محبوب رب العالمین, کیا کہنا, عالم ہستی میں ہے محبوب رب العالمین, دونوں عالم پر کرم کی چھا گئی نوری ردا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ایک سکون آور مہک سے بستیاں لبریز ہیں, ایک سکون آور مہک سے بستیاں لبریز ہیں, ہادیے برحق کی آمد خاتمہ ہے ظلم کا. بے شک. زور ور زردار ہو بے بس ہو یا لاچار ہو, زور ور زردار ہو بے بس ہو یا لاچار ہو,
آپ کا بچپن جوانی ہر زمانہ رہنما، اچھا ہے، سبحان اچھی اللہ، لائن بے ہے۔ شک۔ زورور زردار ہو، بے بس ہو یا لاچار ہو، آپ کا بچپن جوانی ہر زمانہ رہنما، ہو عبادت یا تعلق یا دساتیر حیات، ہو عبادت یا تعلق یا دساتیر حیات، زندگی کیسے کٹے ایسا کرینہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ عشق احمد کا خزانہ دل میں تیرے ہے سبین، عشق احمد کا خزانہ دل میں تیرے ہے سبین، اب غرض ہوگی تجھے مال و زر دنیا سے کیا، سبحان اللہ۔ اب غرض ہوگی تجھے مال و زر دنیا سے کیا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظم کا جو موضوع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے طور پر، کہ ہمارے پہلے استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی استادوں کے دن وغیرہ منائے گئے، تو اس موقع پر میں نے اس کو اس طرح ریلیٹ کرنے کی کوشش کی، ایک نظم کی شکل میں۔ میں کہ فاخر ہوں بجا طور، میں کہ فاخر ہوں بجا طور میرے استاد نبی، میں کہ فاخر ہوں بجا طور میرے استاد نبی، جن کی تدریس سے ماں کو ملا اسلام کا دین، اور والد نے پڑھی خوب خشوع ہو کے کتاب تلقین، جن کی تدریس سے ماں کو ملا اسلام کا دین، اور والد نے پڑھی خوب خشوع ہو کے کتاب تلقین، ان سے ہوتا ہوا ایک رشتہ جو مجھ تک پہنچا، ان سے ہوتا ہوا ایک رشتہ جو مجھ تک پہنچا، لے چلا مجھ کو سعادت پہ ذہانت پہ اطاعت کی طرف، لے چلا مجھ کو سعادت پہ ذہانت پہ اطاعت کی طرف، عزت و سطوت و شوکت و حلاوت کی طرف، سبز گنبد کے مکی کی وہ تحیر علمی۔ آپ توجہ دیجیے گا علی، کہ سبز گنبد کے مکی کی وہ تحیر علمی، جس نے ہر دور کے استاد کو حیرت بخشی، جس نے ہر طور معلم کو تراوت بخشی، سبحان اللہ۔ جن کی تدریس سے ماں کو ملا اسلام کا دین، اور والد نے پڑھی خوب خشوع ہو کے کتاب تلقین، ان سے ہوتا ہوا ایک رستہ جو مجھ تک پہنچا، لے چلا مجھ کو سعادت پہ ذہانت پہ اطاعت کی طرف، عزت و سطوت و شوکت و حلاوت کی طرف، سبز گنبد کے مکی کی وہ تحیر علمی، جس نے ہر دور کے استاد کو حیرت بخشی، جس نے ہر طور معلم کو تراوت بخشی۔ اور بند دیکھیے، وہی آموختہ استاد کو بھی یاد رہے، وہی آموختہ استاد کو بھی یاد رہے، یاد ہو وہی سبق مجھ کو اگر یاد رہے، امتی ہوں میں اسی ذات کی جس نے مجھ کو ایک تعلیم بہت اعلیٰ بہت اکمل دی ہے، قلب میرا ہو کسی شوق میں عمدہ دریا، جس کی ٹھاٹھوں سے جڑا ہو فقط اللہ اللہ، جس نے مجھ کو ایک تعلیم بہت اعلیٰ بہت اکمل دی ہے، قلب میرا ہو کسی شوق میں عمدہ دریا، جس کی ٹھاٹھوں سے جڑا ہو فقط اللہ اللہ، کار ہستی میں مدد مانگوں تو مانگوں اس سے، کار ہستی میں مدد مانگوں تو مانگوں اس سے، دستگیری نہ کسی اور کی امید میں ہو، کیسی تعلیم ہے ان کی نہ کسی اور میں ہو، دستگیری نہ کسی اور کی امید میں ہو، کیسی تعلیم ہے ان کی نہ کسی اور میں ہو، میری تسلیم ہے ان کو ہے میرے سارے درود، میری تسلیم ہے ان کو ہے میرے سارے درود، آپ کی ذات جلیلہ ہی کا پھیلا ہے ورود، آپ کی ذات جلیلہ ہی کا پھیلا ہے ورود۔